الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی یا بعدہ اما بعد. درس عقیدہ واسطیہ کا آج ایک اور موضوع ہے صفات باری تعالیٰ کے تعلق سے، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے آیات کا ایک مجموعہ ذکر کیا. وہ آیات میں پڑھتا ہوں. قال تعالی وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. وقوله تعالى يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره. وقال تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. قوله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم. وقال تعالى إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لا به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. یہ متعدد سور کی کل 6 آیتیں ہیں. ان آیات میں اللہ جل وعلا کی متعدد صفات کا ذکر ہے. ان آیات میں توحید کا معنی و مطلب بتایا گیا ہے. ان آیات میں اللہ تعالی سے شریک نفی کی گئی ہے. اللہ تعالی سے ولد بنانے کی نفی کی گئی ہے. ان آیات کے لیے حمد تسبیح کا اثبات کیا گیا ہے. انہی آیات میں ایک آیت یہ مثالیں بیان کرنے کی تحریم کا ذکر ہے. اور بھی بہت ساری اہم ترین
شؤون الہیہ سے متعلق امور کا ذکر ہے۔ میرے سامعین محترم، میں آپ کو کا اس بات مختصراً ہم آپ کو یہ عنوان دے سکتے ہیں کہ فی هذه الآیات الکریمہ بیان تنزیہ اللہ تعالی واثبات جمیع کمال لہ سبحانہ، کہ ان آیات میں اللہ تعالی کے صفات میں اثبات بھی ہے اور نفی بھی ہے۔ بلفظ دیگر صفات اللہ تعالی کی دو قسمیں ہیں، صفات مثبتہ اور صفات منفیہ، جیسا کہ اسی بحث کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور یہاں پر یہ بات میں دہرائے بغیر نہ رہوں گا کہ ہم اہل سنت والجماعت کے یہاں اثبات مفصل اور نفی مجمل ہوتا ہے۔ نشین تعالی کہ صرف نفی یہ کمال نہیں ہے، بلکہ نفی کے ساتھ ساتھ صفت منفی کے الٹ کے کمال کا اثبات ہی اصل مقصود ہوتا ہے، کہ اس بات ہی اصلاً باعث مدح و ستائش، باعث حمد و ثنا اور باعث ثبوت کمال ہے۔ خالی تنزیہ یہ بھی کمال نہیں ہے، بلکہ ساتھ دراصل کمالات کا اثبات یہ اللہ جل وعلا کے لیے کمال ہے۔ اسی لیے یہ آیات جو ابھی پڑھی گئی ہیں کے معانی کے تراجم ہم سمجھیں تو یہ ساری باتیں کھل کے سامنے ہمارے آئیں گی۔ اور اسی لیے ان آیات میں توحید کا بیان یوں بھی ہے کہ میں شریک کی نفی کی گئی، کہ اللہ جل وعلا کی حمد ربوبیت میں اور ربوبیت میں تمام کمالات کے اثبات کرنے میں کمال کہلاتا ہے۔ اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ یہاں اولاً وہ آیات لائے ہیں کہ جن میں اللہ جل وعلا کے لیے حمد کا اثبات ہے، اور وہ آیات لائے ہیں جس میں اللہ جل وعلا کی تسبیح کا ذکر ہے۔ تسبیح والی آیات میں تنزیہ ہے، یعنی نفی و تخلیہ، اور حمد والی آیات میں اس بات کا کمال ہے۔ میں صرف آج دو پہلی آیتوں کا آپ کو ترجمہ بھی سنا دوں تاکہ جو باتیں اس بحث سے متعلق
بطور درس آپ کو بتائی جائے میں آسانی ہو۔ سورہ اسراء کی آیت، پہلی آیت جہاں شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے ذکر کیا ہے، جس کے الفاظ ہیں وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا۔ میں اردو ترجمہ کر رہا ہوں، اور کہہ دو اے میرے نبی کہ تمام حمد و ثنا، کل تعریف اس اللہ جل وعلا کے لیے کہ جس نے ولد نہیں بنایا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور ملک میں بادشاہت میں، ملک میں یعنی اس کی تمام تر ملکیت میں، کہ دونوں معنی بالکل درست، بادشاہت میں اور اس کی ملکیت میں، اور اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے ساری ملکیت ہے، اور تمام اشیاء کا مالک اور ملک وہی ہے، تو اس کا ملک میں کوئی شریک نہیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اور اس کا کوئی بسبب ضعف و عجز ولی، مدد کرنے والا، ناصر و معاون معاذ اللہ نہیں ہے۔ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور اے میرے نبی تم اس کی یعنی اللہ جل وعلا کی بڑائی کرو، اس کی کبریائی کا اظہار و اعلان کرو، اس کو بڑا کہو، بڑا کہنا۔ میں دوسری آیت کا بھی ترجمہ کر دیتا ہوں۔ دوسری آیت سورہ تغابن کی پہلی آیت ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ جل وعلا کے لیے پاکی بیان کرتی ہیں وہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں ہیں، اور وہ تمام مخلوقات و اشیاء جو زمینوں میں ہیں، لہ الملک و لہ الحمد، اسی کے لیے الملک بادشاہت، اسی کے لیے ساری ملکیت، وَلَهُ الْحَمْدُ، اور اسی کے لیے کل حمد و ثنا، ہر طرح کی تعریف، اور وہ ہر شے پہ خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ اگر ہم ان دونوں آیات کے معانی و فوائد پر غور کریں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلی آیت کریمہ میں اللہ تعالی کے لیے اولاً حمد کا اثبات ہے، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ۔ دوسرا فائدہ آیت کریمہ میں اسراء کی یہ ہے کہ اللہ جل وعلا کی ایک صفت منفی کا بیان ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کا معاذ اللہ کوئی ولد نہیں ہے، اور اس نفی کا مقصود اصلی یہ ہے کہ اللہ جل وعلا غنی، بے نیاز، احد، صمد ہے، اور اسی اور کمال صمدیت اور کمال غنا
کے ناطے سے اللہ تعالی نے کوئی اولاد اپنی نہیں بنائی ہے. بہت ساری آیات میں اس بات کا ذکر ہے، مَتَّخَذَ اللَّهُ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، اور اس طرح کی بہت ساری آیات. تیسرا فائدہ اساسی بنیادی طور پر اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کا بادشاہت میں اور ملک میں اور ملک میں کوئی شریک نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ تمام آسمان و زمین کا ملک ہے، اسی کے لیے بادشاہت ہے، تو بادشاہت میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں، اور تمام اشیاء کا وہ مالک ہے کہ اسی کی پراپرٹی اور اسی کی ملکیت ہے تمام چیزیں جو آسمان و زمین وما بینہما میں ہیں، اور اللہ جل وعلا کی ملکیت میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں ہے. یہ صفت منفی اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ بہت بڑا ہے، اللہ عظیم ہے، اللہ غنی ہے، اور اس لیے تمام صفات کمال اس کو حاصل ہیں، اس لیے اس کی بادشاہت میں کسی اور کی کوئی مشارکت اور ساجھیداری ہرگز نہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الظُّلِّ، اللہ جل وعلا کی عظمت کا، اس کی قدرت کا، اس کی قوت، اس کی کبریائی کا بیان اصلا مقصود ہے اس صفت منفی کے ذریعہ کہ اس کا کوئی ولی من الظل، من سببیہ، اور ظل کے معنی یہاں ضعف اور عجز کے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا کوئی دوست، کوئی معاون، کوئی ناصر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خاتم بدہن اللہ تعالیٰ میں کوئی عجز ہے یا کوئی ضعف ہے، کوئی کمزوری ہے، نہیں. اور یہی سے یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ جہاں اللہ جل وعلا کے لیے مومنوں کی، رسول کی ولایت کا ذکر ہے، اس سے مراد اللہ تعالیٰ سے موالات اور دلی محبت و دوستی کا معنی ہے، اور رہی ہے کہ اس کا کوئی ولی نہیں ہے جس کی نفی کی جا رہی ہے، تو اس کا سبب خود یہاں مذکور ہے کہ اللہ کا کوئی ولی نہیں ہے، یعنی یوں کہ اللہ گویا کمزور ہے، اس لیے اس کے لیے دوست کی یا اس کے لیے ناصر کی، اس کے لیے حامی کی کوئی حاجت ہے معاذ اللہ. اور اس طرح سے ولی کا معنی ناصر کے ہے. اور اس بات کی جو نفی کی گئی ہے کہ اللہ کا کوئی ولی نہیں، اس نفی کی علت کا بھی بیان یہاں ہے کہ اللہ تعالیٰ میں معاذ اللہ عجز و ضعف نہیں ہے کہ اس کا کوئی ولی ہو. اور اس نفی کا مقصود اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت، عظیم قوت، عظیم عظمت، عظیم عزت کا بیان ہے کہ وہ تو ذو القوت المتین ہے، وہ قوی عزیز ہے، وہ علی عظیم ہے، اس لیے اس کا کوئی ناصر بسبب بوجہ کمزوری نہیں ہے معاذ اللہ. وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا سے ایک فائدہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول کو حکم ہے اور حکم عام ہے، یہ امر عام ہے سب کے لیے کہ ہم پر یہ ضروری ہے کہ اللہ جل وعلا کی کبریائی کا اعتقاد بھی رکھیں اور اللہ تعالی کی کبریائی کا اعلان و اظہار کرتے رہیں. مثلا اللہ اکبر کہتے رہیں، اور اللہ اکبر یہ ذکر ہے، اور افضل الذکر میں اس کا بیان آتا ہے. میں دوسری آیت کے متعلق بعض فوائد کا سرسری ذکر کر دوں کہ سورہ تغابن کی آیت میں پہلا عظیم فائدہ یہ ہے کہ اللہ جل وعلا کی ذات
کی تسبیح بیان کرتی ہیں وہ تمامی مخلوقات و اشیاء جو آسمانوں میں ہیں اور وہ سارے مخلوق اور تمام وہ چیزیں جو آسمانوں میں ہیں جو زمینوں میں ہیں۔ دوسرا فائدہ کہ اللہ تعالی ہی کے لیے ملک ہے۔ تیسرا فائدہ، اور یہ لہ الملک میں لام ملک ہے کہ وہی ہے کہ جو آسمان و زمین وما بینہما کا مالک ہے، کہ ملک اس کے لیے ثابت ہے۔ اور لہ الحمد میں لام استحقاق ہے کہ اسی کے لیے ساری تعریفات ہیں، یعنی تمام حمد کا استحقاق صرف اللہ جل وعلا ہی کو حاصل ہے۔ وہ علی کل شیء قدیر میں اللہ تعالیٰ کے اسم احسن قدیر کا اس بات تو ہے ہی، اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ جل وعلا کی ایک صفت قدرت ہے کہ ہر چیز پہ قدرت اسی کو وہ مسائل وہ امور کا ذکر کیا جائے تو یہ باتیں آپ کہ مثلا اس آیتوں میں پہلی آیت اسراء کی ہے اور دوسری آیت تغابن کی ہے۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالی کے لیے اساسی بنیادی طور پر جو ایک اہم بات سامنے آتی ہے کہ حمد کا اس بات، اور حمد کا اس بات یہ اللہ جل وعلا کے لیے کمال کا اس بات ہے۔ اور آیت تغابن میں اللہ جل وعلا کے لیے تسبیح کا ثبوت و اثبات ہے۔ تسبیح کا کیا معنی ہوتا ہے؟ تسبیح کے معنی در حقیقت تنزیہ کا معنی ہوتا ہے، اور تنزیہ اسی نفی و تخلیہ کو کہتے ہیں، اور تنزیہ کا بلفظ دیگر صحیح معنی و مطلب یہ ہے کہ تنزیہ اللہ تعالی اما لا یلیق به وعن جمیع النقائص والمعائب والسوء۔ اللہ جل وعلا کو تمام نقائص، تمام عیوب اور تمام سوء بدی سے منزہ و مقدس اور پاک قرار دینا، اور ہر اس چیز سے اعتقاد جو جمع و اثبات کا ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں، وہ بھی ان آیتوں سے جھلکتی ہے کہ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ کے لیے ہاں کچھ صفات کا اثبات ہے، تو کچھ صفات کی خود اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے نفی کی ہے۔ اور اہل سنت والجماعت کا اعتقاد و منہج یہی ہے کہ وہ صفات نفی اور صفات اثبات میں جمع کا اعتقاد رکھتے ہیں، نفی مجمل اور اثبات مفصل۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اسی لیے ان آیات کو یہاں ذکر کیا ہے، جیسا کہ سورہ اسراء کی اور سورہ تغابن کی آیتیں، کہ اسراء والی آیت میں حمد ہے اساسی طور پر، جس سے کمال باری تعالی کا اثبات مقصود ہے، اور تغابن والی آیت میں اساسی طور پر تسبیح و تنزیہ کا ذکر ہے۔
اور تنزیہ رب العالمین کے 5 موارد ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو منزہ رکھنا ہے، اللہ کو پاک قرار دینا ہے، اللہ کو مقدس و مبرہ قرار دینا ہے۔ کن کن چیزوں سے؟ اساسی طور پر 5 باتیں ہیں کہ جن میں اللہ جل وعلا کی تسبیح، تنزیہ، تقدیس ضروری ہے۔ میں کل کے درس میں ان 5 موارد کا ذکر کروں گا کہ جو اللہ جل وعلا کی تنزیہ کے موارد 5 کہلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک عقائد کی ان باتوں سے فائدہ پہنچائے، ہمارے سامعین و مستمعین کو بھی فائدہ پہنچائے۔ وباللہ التوفیق وصلی اللہ علی النبی۔